بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی۔ ایک تو ملک بھر میں سیلاب ہے اور دوسرا سیلاب پر سیاست ہو رہی ہے۔ اتنی تکلیف سیلاب سے نہیں ہے جتنی سیلاب کے موقع پر ہونے والی سیاست سے ہو رہی ہے۔ اخلاق کی تباہی، اقتدار کی تباہی اور ہمارے معیارات کی تباہی تو پہلے ہو چکی تھی، کلچر بھی آلموسٹ ختم ہو چکا ہے۔ تو اب لگتا یوں ہے کہ ایک صوبے کے لوگ دوسرے صوبے میں سیلاب آنے پر خوش ہوتے ہیں اور اس پر تنقید کرتے ہیں، اور جب اپنی باری آتی ہے تو پھر وہی تنقید ان کے گلے پڑ جاتی ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں بڑا بول نہیں بولنا چاہیے۔ کل کے پی کے میں سیلاب تھا تو پنجاب کے لوگ کے پی کے پہ تنقید کر رہے تھے۔ آج پنجاب میں سیلاب ہے اور اس سیلاب میں اب تک 15 سے 17 لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں، اور پنجاب کے حکمران یہ کہہ رہے تھے کہ شکر کرے کوئی جان ضائع نہیں ہوئی، اور کے پی کے مقابلے میں ہم نے زیادہ بہتر کام کیا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں بڑا بول کبھی نہیں بولنا چاہیے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اب سندھ کے لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور سندھ کے وزیر اطلاعات نے بھی اس موقع پر سیاسی کارڈ کھیلنے سے گریز نہیں کیا، اور انہوں نے بڑے طنزیہ انداز میں پنجاب کو مدد کی آفر کی ہے کہ وہ پنجاب کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم نے سندھ میں سیلاب کی تیاری کر رکھی ہے۔ تو اللہ کرے سندھ کے عوام آپ کی ان باتوں پر اعتماد کریں اور آپ بھی ان کے اعتماد پر کھرے اتریں۔ خبر یہ کہ دریائے سندھ میں گڈو اور سکھر کے مقامات پر 4 اور 5 ستمبر کو بہت اونچے درجے کا سیلاب آنے کا خدشہ ہے، تو اس لیے سندھ میں بھی ہنگامی طور پر میٹنگ بلا لی گئی ہیں اور فوکل پرسن مقرر کر دیے گئے ہیں۔ لیکن ابھی تو پنجاب کے کئی دیہات ڈوبے ہوئے ہیں، اور صرف دیہات نہیں بلکہ شہر ڈوب گئے ہیں۔ جنوبی پنجاب میں بھی کئی شہروں میں سیلابی صورتحال ہے۔ تو سیالکوٹ میں اب تک 5، گجرات میں 4، ناروال میں 3، حافظ آباد میں 2 اور گوجرانوالہ میں 1 شخص کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہے۔ کئی لوگ ابھی تک سیلاب کے پانی میں لاپتہ ہے، سینکڑوں جانور سیلابی پانی میں بہہ چکے ہیں۔ تو سیلاب ہماری توقع سے کہیں زیادہ ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ بھارت نے راوی کے اوپر جو ڈیم بنا رکھا تھا اس میں پہلے پانی چھوڑا، لیکن اب اس کے اپنے گیٹ ٹوٹ گئے ہیں، تو بھارت کی جانب سے پانی روکنے کی کوئی صورت نہیں رہی۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھارت نے آبی جارحیت کی ہے، پاکستان سے بدلہ لیا ہے، اور اب پاکستان میں جو سیلابی پانی آ رہا ہے یا بھیجا جا رہا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان کے عوام تباہ ہو جائے، پاکستان تباہ ہو جائے۔ لیکن یہ سیلاب پہلی مرتبہ نہیں آئے، پاکستان میں ہمیشہ سیلاب آتے رہے ہیں، لیکن جب سے انڈیا نے دریاؤں کے اوپر ڈیم بنا لیے ہیں، پاکستان میں پانی کی سپلائی کم ہو گئی ہے اور سیلاب آنا رک گئے، خاص کر پنجاب کے اندر۔ کے پی کے میں اب بھی سیلاب آتے ہیں، اور یہ سارا سیلابی پانی آپ کو پتہ دریائے سندھ میں جا کے گرتا ہے۔ اگر دریائے سندھ میں یہ پانی جو ابھی آ رہا ہے یہ گرے گا تو اس کے بعد دریائے سندھ کی کیا حالت ہوگی اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اگلے کئی گھنٹے بہت اہم ہیں، اور پنجاب میں ابھی جو سیلابی پانی داخل ہوا ہے یہ تو وہ پانی نہیں جس کے بارے میں سمجھا جا رہا ہے کہ یہ بہت بڑا سیلاب ہے۔ اصل پانی ابھی آ رہا ہے، اور اگلے 12 سے 72 گھنٹے میں وہ پاکستان کے اندر داخل ہوگا۔ آج رات بھی شاہدرہ سے ایک بڑا ریلا گزرے گا، لیکن ابھی راوی کے اندر بڑی گنجائش ہے کہ وہ اس پانی کو سمیٹ لے اور اسے دریائے سندھ تک لے جائے۔ اور سیلاب میں تباہیوں کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ چونکہ پچھلے 30-35 سال سے پاکستان میں خاص کر پنجاب میں جو 5 دریاؤں کی سرزمین ہے کبھی سیلاب نہیں آیا۔ بارشیں اگر زیادہ ہو تو کہیں نہ کہیں پانی کھڑا ہو جاتا ہے، اور اب بھی یہی ہوا، سیالکوٹ میں سیلاب بھی ہے، بارش کا پانی بھی ہے۔ تو ایکچولی جو نالے ہیں وہ اوور فلو ہو گئے ہیں۔ نالوں کے بارے میں یہ کانسیپٹ ہے کہ ان کی صفائی نہیں ہوتی، اور چونکہ 30-35 سال سے پانی آ ہی نہیں رہا تو صفائی کیا ہونی ہے۔ ایک زمانے میں نالے صاف کر کے رکھے جاتے تھے تاکہ جب سیلاب آئے تو پانی یہاں سے اس کا نکاس ہو جائے۔ اس کے باوجود پانی شہروں میں پھیلتا تھا، لاہور کئی مرتبہ ڈوبا ہے۔ اور اب سیالکوٹ کی تحصیل سمڑیال کے علاقے ماجرہ کلا میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد سمیت 7 لوگ سیلابی پانی میں بہہ گئے ہیں۔ 2 بچوں اور باپ سمیت 3 افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ اہلیہ اور بیٹی سمیت 4 افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ دریائے چناب اوور فلو ہو گیا ہے، 50 سے زائد دیہات زیر آب آ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ دریائے راوی بھی بھر گیا ہے، اور کرتارپور کا علاقہ پورا ڈوب گیا ہے۔ کرتارپور کا گردوارہ بھی ڈوب گیا ہے، وہاں بھی لوگوں کو نکالا گیا۔ کئی مقامات پر 70 سال کے بعد سیلاب آیا ہے، اور کئی مقامات پر 35 سال کے بعد سیلاب کی صورتحال ہے۔ اب جو سیالکوٹ کے اور گردنوا کے علاقے، یہاں پر نالا ایک، نالا ڈیک، نالا پلکھو اور بھیڑ اور اس قسم کے 4-5 بڑے بڑے نالے ہیں جو کہ پانی کی نکاس کے لیے رکھے ہیں۔ تو یہ بھی جب اوور فلو ہوتے ہیں تو دیہات ڈوب جاتے ہیں۔
تو نالا پلکھو اوور فلو ہونے کی وجہ سے وزیر آباد ڈوب گیا ہے، اور گجرات کے اندر بھی پانی پھیلا ہوا ہے، گجرانوالہ کے اندر بھی بہت سارے دیہات زیر آب آ گئے ہیں، حافظ آباد سجاوا میں پل گر گیا ہے، مظفر گڑھ میں بھی پانی ہے۔ تو یہ پانی کی صورتحال تو بڑی بری ہے، اور سیلاب کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو سب سے بڑے نقصانات ہیں، ایک تو فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، دیہات جو ہے وہ تباہ ہو گئے ہیں، لوگوں کے گھر مسمار ہو گئے ہیں، مویشی چلے گئے ہیں، لوگوں کی جو سال بھر کی پونجی ہوتی ہے وہ فصلیں ہوتی ہیں، اگر وہ ضائع ہو جاتی ہے تو پھر ان کی ظاہر ہے آمدن میں بہت بڑا ڈینٹ پڑتا ہے۔ یہ کمپنسیٹ ہو سکتا ہے، لیکن انسانی جانوں کا ضیاع تو کمپنسیٹ نہیں ہو سکتا، کئی لوگ اس میں جاں بحق ہوئے ہیں۔ تو اس لیے بلکہ خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کے میں کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی مصیبت کا وقت ہو، پوری قوم کو ایک ہونا چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے کے کپڑے اتارے اور ایک دوسرے کے اوپر تان و تشنیع کرے۔ آج بھی کچھ قسم کی چیز ہو رہی ہے۔ پہلی مرتبہ عظمہ بخاری صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا جس سے بڑا دکھ ہوا، بڑی تکلیف ہوئی۔ جس قسم کے حالات ہیں اس میں تو یہ باتیں ہی بڑی نازیبہ اور ناگوار ہے۔ آپ دیکھیں کہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ بھی بالکل بیک فٹ پہ چلی گئی ہے۔ آج پی ٹی آئی نے بہت بڑا ایک ڈیسیژن لیا اور ضمنی الیکشن سے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ کل اس کے بارے میں آپ کو بتا چکا تھا کہ ہاں سب کیوں چاہتے ہیں کہ بائی الیکشن کا بائیکاٹ کیا جائے۔ ایک تو اپنے مسل پاور وہ دکھا رہے ہیں، اور یہی اتھارٹی وہ ایکسرسائز کر کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ اب بھی وہ سب سے زیادہ میٹر کرتے ہیں، انہیں کوئی نہیں مانس کر سکتا۔ تو کبھی اسمبلی توڑ دینا، کبھی قائمہ کمیٹیوں اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے لوگوں کو نکال لینا۔ آج بہت سے لوگوں کو انہوں نے نکال لیا اسٹینڈنگ کمیٹی اور قائمہ کمیٹی سے، اور سب سے بڑی جو قائمہ کمیٹی ہوتی ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی، اس کے چیئرمین نے بھی ریزائن کر دیا۔ نااہل ارکان کی نشستوں پر پی ٹی آئی اب الیکشن نہیں لڑے گی، اور دوسرا این اے 129 سے بائی الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ جنید اکبر نے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اس کے علاوہ علی محمد خان اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے ریزائن کر گئے ہیں۔ وہ 3 اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے رکن تھے، جن میں ایک کمیٹی لا اینڈ جسٹس اور دوسری کمیٹی ہیومن رائٹس کی تھی۔ تو اب پی ٹی آئی والے ان کو گالیاں دے رہے ہیں کہ آپ ہیومن رائٹ کمیٹی میں تھے تو آپ نے کبھی عمران خان کے لیے کمیٹی میں آواز کیوں نہیں اٹھائی۔ اس طرح ایم این اے ملک انور تاج ہیں، انہوں نے قومی اسمبلی کی 3 قائمہ کمیٹی سے استعفیٰ دیا ہے۔ یوسف خان نے 2 قائمہ کمیٹی سے استعفیٰ دیا ہے۔ مولانا نسیم شاہ انہوں نے 3 کمیٹیوں سے استعفیٰ دیا۔ تو ایک لائن لگی ہوئی ہے جس کا مطلب ہے کہ عمران خان کے احکامات پر عمل ہو رہا ہے، اور عمران خان نے جو پارٹی کو ہدایت جاری کی، پارٹی قیادت نے اس کو امپلیمنٹ کرا دیا۔ تو یہاں تو عمران خان صاحب نے اپنی مسل پاور دکھا دی کہ وہ اپنی پارٹی کے اوپر کنٹرول رکھتے ہیں، اور پارٹی ان کے احکامات کی تابع ہے، پابند ہے۔ اس سے پہلے یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ عمران خان مائنس ہو چکے ہیں، وہ بے بس ہو چکے ہیں، پارٹی ان کی بات سنتی نہیں ہے۔ لیکن عمران خان نے صرف یہ بتانے کے لیے کہ وہ بھی ریلیونٹ ہے، انہوں نے اپنی ریلیونسی ظاہر کر دی ہے۔ اسے مسل پاور دکھانا کہتے ہیں۔ تو اب کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، لیکن عمران خان نے یہ سب کچھ کر دیا۔ جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ یہ نہیں کہ عمران خان کے پاس پاور ہے نہیں ہے، وہ میٹر کرتے ہیں نہیں کرتے۔ میرا تو ایک ہی نقطہ ہے اور ایک ہی اختلاف ہے اور ایک ہی پوائنٹ آف کنسرن ہے کہ آپ اپنے انٹرسٹ سے پہلے پاکستان کے انٹرسٹ کو سامنے رکھیں۔ تو عمران خان کے اقدامات یہ بتاتے ہیں کہ انہیں اپنا انٹرسٹ زیادہ ہے، ان کو پاکستان کی پرواہ نہیں، پاکستان کے عوام کی پرواہ نہیں، پاکستان کے حالات کی پرواہ نہیں ہے۔ کے پی کے میں لوگ ڈوب گئے، ان کا کوئی ٹویٹ نہیں آیا۔ پنجاب میں لوگ ڈوب رہے ہیں، ان کا کوئی ٹویٹ نہیں آیا۔ ایران کے اوپر حملہ ہوا، کوئی ٹویٹ نہیں آیا۔ فلسطینی مارے گئے، اسرائیل اٹیک کر رہا، کوئی ٹویٹ نہیں۔ ان پہ کوئی بات نہیں کرتے۔ انہیں 2 باتوں کی بڑی فکر ہے۔ ایک تو انہوں نے افغانیوں سے معذرت کی ہے، پختون کارڈ کھیلا ہے اور کہا کہ انہیں بڑا افسوس ہے کہ آپ کو پاکستان سے نکال دیا گیا۔ مجھے بڑا دکھ ہوا ہے، یہ ان کا وہاں دکھ ہے کہ پاکستان سے افغانیوں کو کیوں نکالا گیا۔ افغانیوں کو صرف پاکستان نے نہیں نکالا، ایران نے بھی نکالا ہے اور ملک بھی نکال رہے ہیں، اور وجہ یہ کہ وہ افغانی جو کہ شر پسند ہے، جنہوں نے دوسرے ملکوں میں جا کے پناہ حاصل کی اور وہاں پر ان کے سسٹم کو ڈیمیج کیا اور انہی کا مخبر بن گئے۔ ایران میں جو سب سے زیادہ مخبر پکڑے جا رہے ہیں جنہوں نے اسرائیل کے لیے مخبری کی، وہ کون ہے؟ وہ افغانی ہیں۔ پاکستان کے اندر اسمگلنگ، کرنسی کا کاروبار اور دہشت گردی، یہ تینوں چیزیں ریلیٹڈ ہوتی ہیں کالرم ٹی ٹی پی سے یا افغانیوں سے۔ تو پاکستان نے تو افغانیوں سے جان چھڑائی ہے۔ ہاں سب کو اس کا بڑا دکھ ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ میں تو طالبان کو واپس نہیں لایا۔ پی ٹی آئی کہتی ہے ہم نے تو طالبان کی بات کری نہیں کی۔ اب وہی طالبان آج پھر دھمکی دے رہے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ ایک اعلامیہ جاری کیا کہ وہ پاکستان کے سیکورٹی فورسز کے خلاف باقاعدہ ایکشن لیں گے اور ریٹائرڈ فوجیوں کو بھی یا اہلکاروں کو بھی نشانہ بنائیں گے۔ تو یہ دھمکیاں دے رہے ہیں کیونکہ ان کی دم پہ پاؤں آئے اور پاکستان کے دائرے آپریشن کر رہے ہیں۔ بلوچستان اور کے پی کے میں درجنوں فتنۃ الخوارج کے لوگ مارے گئے ہیں۔ ان کو شدید تکلیف ہے، ایک ان کو تکلیف ہے، ایک عمران خان کو تکلیف ہے۔ دوسری تکلیف جو ہے وہ انڈیا کو ہے، اس نے پانی چھوڑ دیا، پاکستان میں تباہی پھیلائی ہوئی ہے، لیکن عمران خان کو اس بات کی تکلیف نہیں ہے کہ پاکستان کے عوام مارے، اور اس سے اس بات کی
خوشی ہے اور اس کے لوگ باقاعدہ پنجاب کی حکومت کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. یہ لوگ کے پی کے میں سیلاب پہ نہیں بول رہے تھے, گھوریاں منہ میں ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے. اب پنجاب کے اوپر سیاست کر رہے ہیں. کہاں ہے خواجہ آصف, کہاں ہے احسن اقبال, مریم باہر سے آئی سیدھی مری چلی گئی. بھائی مریم میٹنگ کرنے گئی تھی سیلاب کے حوالے سے ہی, کچھ چیزیں انہوں نے طے کرنی تھی کی, فوراً پہنچی دریائے راوی پہ. آج بھی لاہور میں ہے, کل وہ سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ بھی کرے گی. جو اس کے اوپر نیگیٹیوٹی ہے نا, مجھے اس پہ اعتراض ہے. وہ حکومت کے لوگ پھیلائیں, وہ اپوزیشن کے لوگ پھیلائیں, وہ ایکس وائی زیڈ پھیلائے. اس وقت سیلاب ہے, جب کے پی کے میں سیلاب آیا پوری قوم کٹھی ہوئی, کے پی کے سیلاب پہ آواز اٹھائی. اب پنجاب میں سیلاب ہے, اس پہ آواز بلند ہونی چاہیے, اس پہ تنقید ہونی چاہیے. تو یہاں پر تو تنقید چل رہی ہے. تو عمران خان صاحب کو ایک تو دکھ افغانیوں کے جانے کا ہے, اور دوسرا انہیں ملک کے حالات کی کوئی فکر نہیں ہے, کیا ہو رہا ملک کے اندر. وہ اپنی بہن کے ذریعے ایک بار پھر دھمکیاں دے رہے ہیں, ٹویٹ بھی کر رہے ہیں کہ مجھ سے جنرل آصف منیر معافی مانگے. بھائی حافظ صاحب آپ سے کس بات کی معافی مانگے؟ اس بات کی معافی مانگے کہ انہوں نے آپ کو دوبارہ وزیر اعظم نہیں بنایا. اس بات کی معافی مانگے کہ آپ کے خلاف جو کرپشن کے مقدمات ہیں وہ ٹرائل ہو رہے ہیں, آپ کو عدالتیں سزائیں دے رہی ہے. حافظ آصف منیر اور عمران خان کو آپ ایک ایک پلڑے میں رکھ لیں تو حافظ آصف منیر کا پلڑا کئی بھاری ہے, اور اس وقت پوری دنیا ان کی تعریفیں کر رہی ہے, جس نے پاکستان کو ایک ایٹمی ملک کے خلاف جنگ جیت کر دی ہے. یہ تو ان کا وہ کارنامہ ہے جو تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جا چکا ہے. عمران خان کے پلے کیا ہے؟ عمران خان کل راوی کے کنارے کھڑے ہوئے کہا کرتے تھے کہ یہ تو نالا بن چکا ہے, اب تو اس پہ نیا شہر بسائیں گے, کیونکہ خان صاحب کو کسی نے سمجھا دیا تھا ہاؤسنگ سوسائٹی میں بڑا پیسہ ہے. تو خان صاحب کو تو تجربہ نہیں تھا کاروبار کا, ان کو جو بتاتا تھا اس میں وہ ہاتھ ڈالتے تھے, لیکن سیکھنے کی ان کی کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے. 72 سال کی عمر کی کسی نے سیکھنا ہے, تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو انہوں نے نقدی پکڑی, پلاٹ پکڑ لیا ملک ریاض سے, پیسے پکڑ لیے. یہاں پر انہوں نے ہاؤسنگ بنانے کا سوچا تو لوگوں نے کہا وہ سارا پیسہ تو لیم خان کھا جائے گا, کیونکہ لیم خان بھی اس وقت حکومت میں تھے اور وہ بھی یہاں پہ سوسائٹیاں بنا رہے تھے. ان کا بھی خیال تھا کہ یہاں پہ بننی چاہیے ہاؤسنگ اسکیم, اگر یہاں کوئی پلان بن رہا ہے تو, اور وہ ایک بڑے بلڈر ہیں, بنا سکتے ہیں. عمران خان صاحب نے اس وقت راوی کے کنارے پہ کھڑے ہو کے بڑا بھاشن دیا اور کہا کہ ہم نیا شہر بسائیں گے. کہ جو راوی کا دریا ہے وہ بالکل سکڑتا جا رہا ہے اور وہ بن جائے گا ایک صرف سیوریج کا نالا. تقریباً اگر آپ سردیوں میں دیکھیں ابھی تھوڑا پانی آیا ہے تو وہ سارا سیوریج جاتا ہے اور وہ پھر سیدھا دریائے سندھ میں جاتا ہے اور سارا نیچے تک دریاؤں کے اندر پولوشن کرتا ہے. پھر اگر یہ نہیں بنتا شہر تو ویسے ہی لاہور یہاں پہنچ رہا ہے. آج آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر جن جن لوگوں نے گھر لیے ہوں گے, پلاٹ لیے ہوں گے, بھی تو بنا ہی کچھ نہیں وہاں پہ. آج وہ فائل نے ہاتھ میں پکڑے پانی کے اندر اپنے پلاٹ ڈھونڈ رہے ہوں گے, کیونکہ پانی ہر طرف پھیلا ہوا ہے, راوی پورا اوور فلو ہو گیا ہے. اور راوی کے کنارے لوگ اپنے گھر نہیں چھوڑ رہے کیونکہ ان کے قبضے ہیں, انہوں نے اپنے گھر بنا رکھے ہیں. ان کو خدشہ ہے کہ ہم گھر چھوڑ کے گئے اور دریا نے یہاں تک قبضہ کر لیا تو دوبارہ ہمیں قبضہ نہیں ملے گا, یا کوئی اور قبضہ کر لے گا. تو دریا کبھی بھی اپنی جگہ نہیں چھوڑتا, اور اگر وہ جگہ چھوڑے تو قبضہ کرنے والوں کو نہیں چھوڑتا, چاہے وہ پانی سے مارے چاہے وہ خشک سالی سے مارے. ویسے سیلاب اچھے بھی ہوتے ہیں, اس سے جو زمینیں ہیں وہ سیراب ہوتی ہیں اور اگر کئی سالوں کے لیے فصلوں میں یا پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن اس میں جو باقی نقصان ہوتا ہے نا, وہ پھر اب حکومتوں کی ذمہ داری ہے, وہ کریں گی کہ یہ نقصان کی بھرپائی کریں. تو عمران خان نے جو فیصلے بدلے ہیں وہ فیصلے یہی ہیں کہ وہ ایک مرتبہ پھر اپنی مسل پاور دکھا رہے ہیں. ان کو چونکہ معافی نہیں مل رہی, مذاکرات ان کے ہو نہیں رہے, بات کو سن نہیں رہا, حکومت بھی ان کو لارے لگاتی ہے, آج کرتے ہیں کل کرتے ہیں. انہوں نے اپنے 2 امیدوار بھی بدل دیے کہ لیں ان سے کر لیں. ناصر عباس ذرا ہارڈ لائنر ہے, محمود اچکزئی بھی ہارڈ لائنر ہے. اب ان دونوں کو کیوں بنایا گیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا ہی تھا کہ ایک تو ان کے تعلقات اچھے ہیں نواز شریف صاحب سے, لیکن محمود اچکزئی صاحب ایک ضرور اڑپس ڈالیں گے, اور وہ ڈالیں گے الیکشن کمشنر کی تقرری کے حوالے سے, کیونکہ پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر کو باہمی مشاورت کرنی ہوتی ہے. تو محمود اچکزئی شہباز شریف کے ساتھ بیٹھ کے کیا کسی نئے چیف الیکشن کمشنر کے نام کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ ویسے آج جو مری میں میٹنگ ہوئی ہے نواز شریف, شہباز شریف اور مریم نواز کی, وہ انتظار کیا جا رہا تھا کہ مریم آئیں تو پھر اس پہ ہم فیملی بیٹھ کے بات کریں. فیملی کے تینوں پارٹی کے بڑے ہیں, تو چیف الیکشن کمشنر کے نام پر بھی اتفاق کیا گیا. 4-5 نام ہیں جن پہ غور کیا گیا ہے. تو مجھے لگتا ہے معاملہ آگے بڑھ گیا اور حکومت اس کو جلد پایہ تکمیل تک پہنچانے کی خواہش بھی رکھتی ہے. تو یہ وجہ تھی کہ مریم سیدھی
وہاں گئی اور پھر نواز شریف صاحب نے انہیں سیلاب کے حوالے سے اپنے تجربات بھی بتائے اور ڈائریکشن بھی دی کہ آپ نے جا کے کیا کیا کرنا ہے. تو ایک تو انہوں نے وہیں سے بیٹھ کے زوم پر میٹنگ کی, تمام ڈپٹی کمشنر کو بتایا کہ آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے علاقوں میں جائیں, کیمپ لگائیں. اور لگ رہا تھا کہ مریم نواز جو ہے وہ پنجاب میں نہیں ہے, اس لیے تھوڑا سا سناٹا فیل ہو رہا تھا. اگر وہ 2-3 روز پہلے پنجاب میں ہوتی تو پہلے ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی. تو اب عمران خان جو فیصلے بدے, میں نہیں جانا کھیڑے دے نال, یعنی میں نے صلح نہیں کرنی, نہ معافی نہ تلافی. تو اگر معافی نہیں تو تلافی بھی نہیں ہوگی. جو عمران خان اگر سسٹم سے نکلنا چاہتے ہیں تو پھر ان کی واپسی نہیں ہوگی. اب عمران خان صاحب نے کارڈ تو کھیل دیے ہیں, یعنی وہ اپنی مائٹ شو کرتے ہیں. جیسے لانگ مارچ لے کے گئے تھے جنرل آصف منیر کو آرمی چیف بننے سے روکنے کے لیے, اور وہاں کیا ہوا, نہیں روک پائے. تو طاقت تو دکھانی تھی کہ میں آیا ہوں کچھ نہ کچھ کروں گا, تو اپنی اسمبلیاں توڑوا دی پنجاب کی اور KPK کی. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ تب سے پھینٹی پڑ رہی ہے ان کو. اب انہوں نے پھر اپنی تمام لوگوں کو نکال لیا اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے, قائمہ کمیٹیوں سے. ان کا خیال یہ کہ ان کے بغیر جو الیکشن ہوگے ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی, چلے نہیں ہوگی تو آپ کیا جیل سے باہر آ جائیں گے. ابھی تو 2024 کے الیکشن کی قانونی حیثیت پر آپ سوال اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں, پوری دنیا میں آپ لیے پھرتے ہیں. تو اس کا کتنا فائدہ ہوا. تو جو مرکزی انتخابات تھے اس کے اوپر آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکے, تو ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ کر کے آپ کو کیا ملے گا. اگر آپ پاپولر ہیں, اگر آپ جمہوری ہیں, تو پھر فیصلہ تو میدان میں ہوتا ہے. بھلے آپ جیل میں ہیں, بھلے آپ پہاڑ پہ ہیں, بھلے آپ مفرور ہیں, بھلے آپ غیر حاضر ہیں, اپنی جگہ کھمبے کو کھڑا کر دیتے ہیں, تو پتہ چل جاتا ہے کہ عوام کس کے ساتھ ہے, عوام کا موڈ کیا ہے. تو عمران خان کے لیے اچھا موقع تھا کہ وہ پلس چیک کر لیتے اور اپنے خوشامدیوں اور ہواریوں کی باتیں سننے کی بجائے خود بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ ان کی ایکچوئل پوزیشن کیا ہے, پلس کیا ہے. بندہ اپنا بینک بیلنس چیک نہ کرے تو کریڈٹ کارڈ تو پیسے خرچ رہے, تو پھر ایک دن وہ ڈیفالٹر ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بینک اکاؤنٹ سیز بھی ہو جاتے ہیں. تو عمران خان صاحب خود جیل میں ہیں. اب ان کی جماعت کو کسی نے غدار بھی قرار نہیں دیا, کالعدم بھی قرار نہیں دیا گیا. ماضی میں اگر آپ کو یاد ہو نیشنل عوامی پارٹی, نیب کے نام سے پارٹی تھی, ان کے رہنماؤں پہ مقدمات تھے. ان پہ الزام تھا کہ پختونستان بنانا چاہتے ہیں, افغانستان اور بھارت سے پیسے لیتے ہیں, پاکستان توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کے کچھ لوگ الیکشن لڑے, سردار شیرباز مزاری وغیرہ آزاد حیثیت سے منتخب ہوئے. انہوں نے بیگم نسیم علی خان کو اپنے ساتھ ملایا, نئی جماعت بنا لی نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی. واپسی کیسے ہوئی کہ وہ کسی اور طریقے سے اسمبلی میں پہنچے, پھر انہوں نے اس کا نام عوامی نیشنل پارٹی کر لیا. تو آج بھی پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے, KPK میں وہ رول بھی کر چکے ہیں, عمران خان سے پہلے انہی کی حکومت تھی. تو جب تک آپ اسمبلی میں ہیں, جب تک آپ پارلیمنٹ کے فورم پر ہیں, جب تک وہ فورم جس کو عوامی سپورٹ حاصل ہے, اگر آپ اس سے الگ ہو گئے تو پھر آپ کی سیاسی موت اور آپ کی سیاسی ایگزسٹنس کو نقصان پہنچتا ہے. تو عمران خان صاحب نے اب غلطی کی ہے یا کچھ بھی کیا ہے, لیکن وہ ہٹ درم ہے, ضدی ہیں, اور ان کے نزدیک پاکستان کی سلامتی استحکام کوئی چیز نہیں. تو انہوں نے جو فیصلہ کرنا تھا وہ کر لیا. تو اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے نکل لے, قائمہ کمیٹیوں سے نکل لے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی کمیٹیوں سے نکل گئے تو اب حکومت نہیں چلے گی. چلے گی, فیصلے بھی ہوں گے اور ان کی جگہ اور لوگ آ جائیں گے, اور بائی الیکشن میں آپ حصہ نہیں لیں گے تو کوئی اور لوگ الیکٹ ہو جائیں گے. اور اسی لیے چیف الیکشن کمشنر کا فوری طور پر تقرر بھی کیا جا رہا ہے کہ اگے بائی الیکشن ہے اور آپ نے اس میں کوئی ہینکی پینکی کی تو آپ کے تو لوگ اسمبلیوں کے اندر نہیں ہیں, وہ کیا آواز اٹھائیں گے. تو خان صاحب نے مجھے لگتا ہے کہ اپنی سیاسی موت کے پروانے پہ کر دیے دستخط. اب جنید اکبر جو ان کی صوبائی تنظیم کے سربراہ ہیں, KPK تحریک انصاف کے صدر ہیں, انہوں نے قائمہ کمیٹی کے سربراہ کی حیثیت سے استعفیٰ دے دیا. تو وہ اتنے اداس سے بیچارے وہ جاتے ہوئے مل ایسے رہتے جیسے کبھی واپس نہیں آنا. زندگی کی وہاں ان کو پرائم لوکیشن مل گئی تھی, قائمہ کمیٹی کا سربراہ. یہ تیسرا بڑا عہدہ ہوتا ہے, وزیر اعظم, اپوزیشن لیڈر اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا سربراہ, یہ تیسری پوزیشن تھی. اب وہ چلے گئے ہیں, لیکن جاتے جاتے انہوں نے ایک نیا کٹا کھول دیا اور وہ کہتے ہیں کہ علی مین گنڈا پور کو بھی استعفیٰ دے دینا چاہیے اور KPK گورنمنٹ توڑ دینی چاہیے. وجہ انہوں نے بتائی کہ ہر وہ عہدہ جس کا بانی PTI کو فائدہ نہیں, اسے نہیں رکھنا چاہیے. تو یہ ساری سیاست عمران خان کو فائدہ پہنچانے کے لیے. کیا پاکستان تحریک انصاف صرف عمران خان کے لیے بنی ہے اور یہ صرف عمران خان کو فائدہ پہنچانے کے لیے بنی ہے, ان کی بہنوں کو, ان کے بھتیجوں کو, ان کے بھانجوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بنی ہے؟ بھئی آپ کو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں, لوگوں نے اس لیے ووٹ دیے کہ لوگوں کے مسائل حل کرو. مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, بدامنی ہے اور لا اینڈ آرڈر خراب ہے, سیاسی استحکام نہیں, وہ تو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں جو آپ کے ہاتھ میں ہے. مہنگائی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے
KPK میں آپ کر سکتے ہیں, نہیں کر پا رہے آپ. تو یہ گورننس ہوتی ہے جو آپ نے دکھانی ہوتی ہے, جس کی بنیاد پہ لوگ آپ کو منتخب کرتے ہیں. لیکن تحریک انصاف کا ایک اور ہی ڈیلیما ہے, وہ حب عمران میں گرفتار ہیں کہ عمران ساڈا مرشد ہے اور عمران سب کچھ ہے اور عمران نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو یہ سوچ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے اور اس کو اسے اینٹی پاکستان سوچ سمجھنا چاہیے کہ عمران خان پاکستان کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا یا عمران خان پاکستان سے بڑا ہے. یہ نہیں ہو سکتا. پاکستان ریاست ہے اور ریاست سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے. عمران خان یا کوئی اور XYZ کوئی بھی نہیں ہے. ویسے خان صاحب کے بارے میں ایک خبر اور بھی ہے. خان صاحب کو ایک آنکھ سے نظر آنا بند ہو گیا, دھندلا پن ہے یا آنکھ ان کی بند ہو رہی ہے. تو اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. جو ہماری تاریخ ہے اس میں تو ایک آنکھ والا بڑا خطرناک آدمی ہے. تو اللہ تعالیٰ عمران خان کو صحت دے, یہ وہ نہ ہو, کیونکہ ان کے بارے میں پہلے ہی بہت ساری متضاد باتیں پھیلی ہوئی ہے. میں نے تو اس وقت بھی کہا تھا کہ ان کو مت تشبیہ دیں کسی اور سے, جیسے وہ شیطان والا معاملہ سامنے آیا تھا. تو بہت سے لوگ مجھ پہ ناراض ہوتے ہیں کہ ہاں تو وہ ڈکیٹر شیطان ہے. بھائی خان کی سوچ شیطانی ہے, خان شیطان نہیں ہے, خان انسان ہے. انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں, ان کی سوچ غلط ہو سکتی ہے, ان کا عمل غلط ہو سکتا ہے, ان کے ذہن میں کوئی منافقت ہو سکتی ہے, کوئی بغض ہو سکتا ہے, لیکن وہ بہرحال انسان ہے. وہ شیطان نہیں ہے, نہ شیطان کی اولاد ہے, نہ شیطان کا پیروکار ہے. ہم انسان ہیں, ہم حضرت آدم کی اولاد ہیں. تو اس لیے انسانوں کو شیطان کہنا میرے نزدیک تو درست نہیں. باقی آپ حضرات کی مرضی, جو آپ مرضی کریں. تو خان کی ایک آنکھ ہو رہی ہے خراب, ان میں دھندلا پن ہے. ان کی بہن نے ATC میں درخواست کی ہے اور وہ کہہ رہی کہ آخری مرتبہ خان کی آنکھوں کا 4 نومبر 2024 کو چیک اپ ہوا تھا, کیونکہ وفاق اور پنجاب حکومت کے جو ڈاکٹر ہیں ان پر انہیں اعتماد نہیں ہے. اس لیے عمران خان کے ذاتی معالج کو میڈیکل بورڈ میں شامل کیا جائے, میڈیکل بورڈ بنایا جائے اور اس سے عمران خان کی آنکھوں کا چیک اپ کرایا جائے. تو ویسے موقع اچھا ہے کہ عمران خان کا میڈیکل چیک اپ تو ہو ہی رہا ہے آنکھ کا, تو ساتھ ہی میرا خیال ہے دماغ کا بھی میڈیکل چیک اپ کرا لیا جائے. ایک درخواست ہماری طرف سے بھی ڈال لیں, حکومت کو بھی کرنی چاہیے, میڈیکل بورڈ واقعی بنانا چاہیے اور کہیں ٹھیک ہے جناب عمران خان کی آنکھیں بھی چیک کریں, دماغ بھی چیک کریں. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو جس کا ہمیں پتہ نہ ہو اور ان کو خود بھی نہ پتہ ہو. پاگل کو تھوڑی پتہ تھا پاگل کا, وہ تو پاگل پن کی حرکتیں کرتا جاتا ہے. تو ATC کے جج امجد علی شاہ نے درخواست پر ابتدائی سماعت کرتے ہوئے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اور پروسیکیوشن کو نوٹس جاری کرتے 29 اگست کو جواب طلب کر لیا. ویسے جج صاحب بھی کمال ہے, سپرنٹینڈنٹ کو نوٹس جاری کر دیا, بھائی بورڈ بنائیں, اس کا علاج کرائیں, دکھائیں ان کو کیا ان کا معاملہ ہے. تو اس صورتحال میں بھی علیمہ خان غیر ملکی میڈیا کے سامنے پاکستان کی فوج کے خلاف بات کرنے سے باز نہیں آئی, اور وہ اینکر کو بتا رہی تھی, ماریو نوفل نامی ایک یوٹیوبر ہے, اس کو بتا رہی تھی کہ کور کمانڈر ہاؤس لاہور میں پہلے سے ہر چیز توڑ کر رکھی ہوئی تھی تاکہ مدعا پرامن مظاہرین پر ڈالا جا سکے. اس کی تو اتنی بڑی ویڈیو ہے, یوٹیوب پہ پابندی ہے وائلنس دکھانا, ورنہ میں آپ کو اتنی ویڈیوز دکھاؤں کہ آپ کے ہوش ٹھکانے آ جائیں. یہ سیدھا سیدھا جھوٹ بول رہی ہے. کور کمانڈر ہاؤس میں لوگ گھسے تھے, انہوں نے اٹیک کیا تھا, توڑ پھوڑ کی تھی, جلاؤ گراؤ کیا تھا. جو PTI کا موقف ہے وہ یہ نہیں ہے کہ پہلے سے چیزیں توڑی گئی تھی, یہ علیمہ خان کو نئی شدنی لے کر آئی ہیں. PTI کا موقف یہ کہ توڑ پھوڑ کرنے والے ہمارے لوگ نہیں تھے, وہ ایجنسیوں کے لوگ تھے. تو آپ اپنا موقف تبدیل کر کے دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کریں نہیں, فوج نے پہلے سے پلان کر رکھا تھا. تو یہ فوج کے خلاف وہ بول رہی ہیں. ابھی ان کے 2 بچے گرفتار ہوئے ہیں, تو فوج کے خلاف بولنا شروع. اس سے پہلے وہ فوج کے خلاف کم ہی بات کرتی تھی, لیکن لگتا یوں کہ گل بڑی نہیں ہے. اب واپس آتے ہیں سیلاب کے اوپر, کیونکہ سیلاب کی صورتحال بڑی خراب ہے, تو کنکلوڈ کرنا بڑا ضروری ہے. لاہور, قصور, سیالکوٹ, نارول, فیصل آباد, اکاڑا, سرگودا, حافظ آباد میں فوج طلب کی گئی ہے. جو اگلے چند گھنٹے ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہیں. تینوں دریاؤں میں اونچے درجے کا سیلاب آ سکتا ہے. بھارتی اطلاع پر انڈس واٹرز کمیشن نے جو فلڈ الرٹ جاری کیا ہے اس کے مطابق بھارت کی جانب سے چمیرا ڈیم 1 سے بڑے پیمانے پر پانی چھوڑنے کا سلسلہ جاری ہے. تو راوی میں پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے اور یہ مزید بلند ہوگی. دریائے ستلج فیروز پور کے مقام پر سیلابی ریلا داخل ہو سکتا ہے. راوی میں مدھو پور سے سیلابی ریلا آنے کا امکان ہے, اور چناب میں کھنور کے مقام سے سیلابی ریلا داخل ہونے کی اطلاع ہے. اس لیے مزید الرٹ جاری کیے گئے ہیں. اور ہمارے یہاں جو ایک المیہ ہوا ہے نا, وہ یہ ہے کہ جب بھارت نے پاکستان کے دریاؤں کا پانی بند کیا ڈیم بنا کر, حالانکہ اس وقت بھی پاکستان کے ساتھ معاہدہ تھا, تو وہ ایک مخصوص مقدار میں پانی چھوڑتا رہا جس سے پاکستان کو پانی ملتا رہا, لیکن ایسا نہیں کہ سیلاب آ سکے یا کوئی خطرناک صورتحال ہو. تو لوگوں نے
دریا کے وہ حصے جہاں پر تھوڑا بہت خشکی تھی وہاں پر اپنے گھر بنا لیے، ہوٹل بنا لیے، قبضہ کر لیا، اور اب ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن گئیں، بہت کچھ ہوا ہے۔ تو دریا برا مانتے ہیں، تو ایک آخر میں شعر، یہ کوئی طرز نہ سمجھیے گا لیکن یہ تھوڑی سی حقیقت ہے کہ دریا کے تجاوز کا برا ماننے والے، دریا ہی کا چھوڑا ہوا رقبہ ہے تیرے پاس۔ تو دریا اپنا رقبہ نہیں چھوڑتا۔ اب تک کے لیے اتنے، آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ولاگ میں۔ اپنا گردنواں کا لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔